السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ ہے جی 27ویں روزے کی ویڈیو۔ یہاں میں سالن بنا رہی تھی سحری کے لیے، اور ہسبینڈ کی اچانک سے کال آئی آفس سے کہ ہمیں پرمیشن مل گئی ہے، مینز ہمارے بیریئر اوپن ہو گئے ہیں تقریباً 2-2.5 ماہ کے بعد نا، کیونکہ جب سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا نا 22-23 مارچ سے، تب سے لے کے اب تک رمضان کے آخری عشرے تک بیریئر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی نا کسی کو بھی، اور نہ ہی اندر آنے کی پرمیشن تھی۔ تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا اتنی سختی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں عید بھی اس دفعہ یہیں کرنی پڑے۔ ویسے تو میں ہر دفعہ سسرال جاتی ہوں ہسبینڈ کے ساتھ، تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ ہمیں عید ادھر ہی کرنی پڑے گی، اس لیے میرے ہسبینڈ دودھ اور سوئیاں اور اس طرح کی کچھ عید کے لیے سامان لے آئے تھے نا۔ لیکن اچانک سے جب پرمیشن ملی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ اپنی تیاری کرو تو ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے امی کی طرف چھوڑ دیا تھا اور خود وہ اپنی امی کی طرف چلے، کیونکہ میرا سسرال دور ہے، میری امی کا گھر تھوڑا قریب ہے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو پھر میں امی کے گھر چلی گئی تھی۔ تو بس پھر میں نے ساتھ ساتھ تیاری کرنی شروع کر دی، کیونکہ ٹائم شارٹ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں شام کو نکلنا ہے، مطلب ظہر کے بعد نکلے تھے ہم، تو میں نے جلدی جلدی 3-4 جوڑے اپنے رکھے، اور اس کے بعد کیونکہ ارادہ نہیں تھا ایسا کچھ بھی، کہ یہی سوچ رہے تھے کہ نہ تو اس دفعہ سسرال جا سکیں گے اور نہ ہی میں کہ عید ادھر اپنے گھر میں ہی پہلی دفعہ کرنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ تھوڑا سا اپنا اسکن کیئر کا پروڈکٹس نکال لی کہ چلو کچھ تھوڑا بہت جو بھی ٹائم ہے اس میں مینیج کر لیتی ہوں۔ تو یہ نا میں نے ہاتھوں پیروں کے لیے بلیچ بنا لی تھی۔ اس ہاتھوں پیروں کے لیے میں یہ سافٹ ٹچ کی یوز کرتی ہوں، اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، اور موسٹلی یہ پارلرز وغیرہ میں یہی یوز ہوتی ہے۔ میں نا گرمیوں میں موسٹلی کچن میں جب ہوتی ہوں تو اکثر ایسے ہوتا ہے جو فل سلیوز میری شرٹس ہوتی ہیں ان کے بازو میں اوپر کوہنی تک چڑھا لیتی ہوں نا، بس ویسے ہی عادت ہے، اس کی وجہ سے اکثر بازو کا رنگ بھی کالا پڑ جاتا ہے۔ ویسے تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب پتہ ہوتا ہے عید کا تو پھر اس حساب سے تیاری ہم کر لیتے ہیں، اور پھر میں تسلی سے اپنا مینی پیڈی کر لیتی ہوں گھر پہ ہی۔ لیکن اس دفعہ عید کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، ایک دم سے اچانک سے مجھے ہسبینڈ نے کہا تیاری کرو چلتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ عید گھر پہ ہی کرنی ہوگی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں جا سکتے نا۔ تو بس بھاگم دوڑ میں پھر ہم نے تیاری کر لی اچانک سے، جو تھوڑا بہت ٹائم ملا تو بس اس میں تھوڑا بہت ہی کر سکی تھی، باقی کچھ امی کے گھر جا کے میں نے کر لیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ کافی نا اس سے اسکن سموتھ اور نیٹ ہو گئی تھی اس بلیچ سے بھی۔ اور یہ نا میں ڈرما کا یوز کرتی ہوں فیشیل کٹ، جینسن کا بھی اور ڈرما کا بھی کرتی ہوں اپنی اسکن کے لیے۔ تو میں نے بس زیادہ پورا کمپلیٹ فیشیل تو نہیں کیا، جسٹ کلینزنگ اسکربنگ، اور یہ بلیچ ہے اس کی ڈرما کی بلیچ کا رزلٹ بہت اچھا ہے، میں فیس کے لیے یہ یوز کرتی ہوں۔ اور یہ پھر جب میں جا رہی تھی تو یہ اس وقت میں نے کچھ تھوڑی سی بنا لی تھی ویڈیو، تو گرمی بھی بہت تھی اس دن۔ پھر جب میں وہاں پہنچی تو میری تو افطاری بنانے کی ہمت نہیں تھی، امی بنا رہی تھی فروٹ چاٹ، میں تھوڑا ریسٹ کیا۔ اس کے بعد پھر امی نے کچھ فرائیڈ آئٹم سموسے پکوڑے اور رولز وغیرہ فرائی کر لیے تھے، اور کچھ پڑوس سے افطاری آ گئی تھی، تو الحمدللہ بہت اچھا افطار ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی بات جو خوشی اتنی تھی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ امی کے گھر جا پاؤں گی، افطار بھی اس دفعہ امی کے گھر نہیں کر سکی تھی، اور ویسے بھی 3 مہینے اس کے بعد میں گئی تھی نا، تو اس لیے خوشی اپنی جگہ تھی عید کی بھی اور امی کے گھر جانے کی بھی، تو بہت مزہ آیا نا اپنوں سے مل کے۔ تو بس پھر ہم نے مل کے افطار کیا، امی اور بھائی اور میں، ہم 3 لوگ ہی تھے۔ تو اس کے بعد پھر سر میں درد تھا، میں ٹیبلٹ لے کے افطار کے بعد تھوڑا سا میں نے ریسٹ کیا۔ اور یہ جی سحری کے ٹائم پہ امی بنا رہی تھی پراٹھے میری فرمائش پہ۔ ویسے تو میں گھر میں خشک روٹی کھاتی ہوں، لیکن بس امی کے ہاتھ کا پراٹھا اچھا لگتا ہے، جب بھی جاتی ہوں امی ناشتے میں بناتی ہیں، تو یہ امی نے میرے لیے دیسی گھی کے پراٹھے بنائے۔ تو بس کبھی کبھار اچھا لگتا ہے، اور ساتھ نا امی دودھ پتی بنا رہی تھی۔ امی کو بھی چائے اچھی لگتی ہے، مجھے بھی، لیکن چونکہ میرے ہسبینڈ نہیں پیتے اس لیے میں روٹین میں اپنے گھر میں بہت کم ہی چائے بناتی ہوں۔ تو بھائی کے لیے امی نے یہ خشک روٹیاں اندر گھی لگا کے بنائی تھی،
اور میرے لیے امی پراٹھے بنا رہی تھی. تو بس جلدی جلدی میں، اصل میں ٹائم بھی شارٹ تھا کیونکہ ہم رات کو جاگتے رہے تھے تقریباً 1-1:30 بجے تک گپ شپ چلتی تھی. اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا آنکھ لگ گئی نا. تو پھر جلدی جلدی میں سحری بنائی. اچھا، خالص دودھ میں جب دودھ پتی بنائے نا تو اس کو چھانتے ہوئے نا اس طرح سے پرابلم ہوتی ہے نا. یہ خالص دودھ کی پہچان ہوتی ہے. ادروائز دودھ پتلا ہو یا ملک پیک کا ہو تو پھر نہیں یہ پرابلم ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں جی، یہ میری امی نے جائنٹ سائز کا توا رکھا ہوا ہے پراٹھے بنانے کے لیے. یہ جیسے نہیں مارکیٹ میں چپلی کباب والے کے پاس ہوتا ہے شاید، تو وہ اسی ٹائپ کا ہے. کیونکہ ہمارے گھر میں نا، امی کے گھر میں 3-4 ٹائپ کے توے ہیں. الٹا توا بھی ہے اور سیدھے بھی، ہینڈل والے بھی. لیکن امی کو نا پراٹھا بنانے میں پرابلم ہوتی ہے کہ وہ گھی جو ہے وہ نیچے نہ گرے، اس لیے امی نے بڑا رکھا ہوا ہے. میں نے پھر جو بھنڈی بنائی تھی وہ آتے ہوئے میں ساتھ لے آئی تھی. اور یہ باقی امی نے کچھ ملائی اور گوشت کا سالن جو تھا وہ رکھا تھا. اتنے عرصے کے بعد امی کے گھر سحری کرنا بہت اچھا لگا نا، کیونکہ شادی کے بعد 3-4 سال ہو گئے ہیں میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ امی کے گھر سحری کی ہو. افطار پہ تو 1-2 دفعہ گئی تھی، لیکن سحری میں جو ہے وہ ایسا مطلب کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں وہاں رات رہی ہوں. عید بھی میں ہمیشہ سسرال میں ہی کرتی ہوں، 2-3 دن پہلے چلی جاتی ہوں اور جب واپس آتی ہوں تو عید کے بعد امی لوگوں سے ملتی ہوں. تو بہت اچھا لگا تھا امی کے ہاتھ کا کھانا کھا کے. ویسے گھر میں یہ ہوتا ہے، میں جب بناتی ہوں میرا دل ہی نہیں کرتا ہے. خود جب پکاتی ہوں نا تو پھر کھانے کو دل نہیں کرتا، لیکن امی نے بنایا تھا تو میرا ہاتھ نہیں روک رہا تھا. اور امی کے ہاتھ کے دیسی گھی کے پراٹھے تو وہ تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا. اور یہ نا فجر کے بعد جب موسم بہت پیارا ہو رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں باہر نکلوں تھوڑی دیر کے لیے. امی کو میں نے بولا چلتے ہیں واک کرنے. اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا نا، تو ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی اور بادل بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلو واک پہ چلتے ہیں. تو بس تھوڑی دور ہی گئے تھے تو پھر ہم لوگ واپس آ گئے تھے. تو کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ؟ اگر اچھا لگا تو لائک اور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.